بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہانی اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اس عمل میں حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی شامل تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی طرف رہنمائی کی جہاں پہلے خانہ کعبہ موجود تھا، لیکن طوفان نوح کی وجہ سے وہ بنیادیں مٹ چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ انہی بنیادوں پر دوبارہ اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام نے نہ صرف زمین پر موجود ان بنیادوں کی جگہ دکھائی بلکہ تعمیر کے مراحل میں بھی رہنمائی فراہم کی۔ آئیے جان لیتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام اسلام میں بہت اعلیٰ اور منفرد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں شامل ہیں اور فرشتوں میں سب سے زیادہ عظمت اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کئی جگہ ذکر آیا ہے جو ان کی عظمت اور ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید میں روح القدس اور روح الامین کے القابات سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ ان کا بنیادی کام اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی وحی کو انبیاء کرام تک پہنچانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کے امین ہیں اور اس ذمہ داری کو ہمیشہ انتہائی وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کا تعلق۔ حضرت جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات لے کر آتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے احکامات پہنچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر موجود رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام اور انجیل نازل کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اہم مواقعوں پر رہنمائی کی۔ پہلی وحی غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا، سورہ الگ کی ایک پہلی آیت کا ترجمہ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دوسرے معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، اور غزوہ بدر کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی قیادت کی۔ چلیے اب جانتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا عمل اور حجر اسود کے متعلق معلومات۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو وہ دونوں نہایت عاجزی اور خشوع کے ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ تعمیر کے دوران وہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں پوری کوشش کے ساتھ مختلف مقامات سے پتھر جمع کیے۔ یہ پتھر نہایت مضبوط اور مخصوص تھے تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر مستحکم ہو۔ اس دوران اللہ کے حکم سے ایک خاص پتھر حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا جو جنت سے آیا ہوا ایک مقدس پتھر ہے۔ حجر اسود کا تعارف۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے پتھر لائے۔ تعمیر کے دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر فراہم کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیواروں میں نصب کرتے تھے۔ حجر اسود کا شمار اسلام کے مقدس ترین پتھروں میں ہوتا ہے۔ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے اور اپنی نوعیت میں منفرد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاص طور پر کعبے کے کونے میں نصب کیا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں رکھا گیا تاکہ طواف کرنے والے اس کا بوسہ لے سکیں اور اس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ پتھر ابتدا میں دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ حجر اسود کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے خلوص کے ساتھ اس کا بوسہ لیا یا اسے چھوا۔
حجر اسود کی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حجر اسود کو جنت سے لایا گیا اور یہ ابتدائی طور پر دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روایات کے مطابق حجر اسود وقت کے ساتھ سیاہ ہو گیا ہے کیونکہ انسانوں کے گناہوں نے اس کا رنگ بدل دیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حجر اسود کو طواف کعبہ کے آغاز اور اختتام کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھا گیا ہے۔ چوتھی اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ اس کا بوسہ لیا یا اسے چھوا۔ مقام ابراہیم ایک معجزاتی پتھر۔ مقام ابراہیم کا تعارف۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے قریب محفوظ ہے اور زائرین کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید میں مقام ابراہیم کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ: اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ معجزاتی خصوصیات۔ پہلی، بلند ہونے والا پتھر۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اوپر اور نیچے حرکت کرتا تھا تاکہ وہ کعبے کی دیواروں کو آسانی سے بلند کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی تھی جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ قدموں کے نشانات۔ مقام ابراہیم پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ قدموں کے نشانات اس بات کی علامت ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مقام ابراہیم کی اہمیت۔ نمبر 1، قرآن میں ذکر۔ قرآن مجید میں مقام ابراہیم کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس مقام کو نماز کی جگہ بنائیں۔ نمبر 2، عبادت کی جگہ۔ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل ادا کرنا سنت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ مقام ابراہیم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے غیر معمولی وسائل فراہم کرتا ہے۔ خلاصہ: مقام ابراہیم ایک عظیم معجزاتی پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک خاص مدد کے طور پر عطا کیا۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئیں اور تعمیر مشکل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پتھر بلند اور نیچے ہوتا رہا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی سے دیواروں کو بلند کر سکیں۔ مقام ابراہیم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے خلوص دل اور محنت ضروری ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کا مقام ابراہیم اور حجر اسود سے کیا تعلق ہے۔ طواف کعبہ کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے۔ حاجی یا معتمر حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے، کہتا ہے اور حجر اسود کو ہاتھ یا بوسے سے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو حاجی دور سے ہی حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہہ سکتا ہے۔ حجر اسود کو چومنا سنت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد حاجی اور معتمر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ یہ عمل قرآن مجید کی اس آیت پر مبنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ: اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، مثلاً بھیڑ کی وجہ سے، تو یہ فرض نہیں اور کہیں اور پڑھ لینا بھی جائز ہے۔ حج اور عمرے کے مناسک میں یہ اعمال اہم ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور حاجی کو وہ یادگار لمحات نصیب ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی یاد دلاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بارے میں اچھی معلومات ہو گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔ بات یہاں کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو کہ کچھ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے ہیں اور کچھ حضرت جبریل، تو دونوں الفاظ صحیح ہیں۔